مزید ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو ہم اس دل کو سنواریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہاں قبول ہو جائے گا۔ اب شیطان کیا کہتا ہے کہ اس دل پہ میرا قبضہ ہو جائے، لہذا وہ انسان کے طاق میں لگا ہوتا ہے۔ ذرا انسان ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے تو وہ دل کے اندر وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، جس طرح ابابیل نے میرے گھر کی حفاظت کی تھی ہاتھیوں والے لشکر سے، یہ جو شیطان ہے نا یہ بھی ابرہا ہے، اور یہ اس میرے دل کعبہ پہ قبضہ کرنے کے لیے آتا ہے، تو بھی ابابیل کی طرح اس کے اوپر ایسی کنکریاں پھینک کہ اس کا بھوسا نکال کے رکھ دے۔ اللہ ہمارے پاس کنکریاں کہاں ہیں کہ ہم شیطان کا کچومر نکال کے رکھ دیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، تم جو اللہ اللہ کہو گے یا لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھو گے، یہ ابابیل کی کنکریوں کی مانند بن جائے گی اور اس شیطان کا کچومر نکال کے رکھ دے گی۔ ہم نے اپنے دل پر اس ابرہا کو قبضہ نہیں کرنے دینا، یہ دل میں ٹھان لیجئے اور اللہ اللہ کا ذکر کر کے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے اس اللہ کے دل گھر کی حفاظت کر لیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہم نے گھروں میں دیکھا کہ جو ٹرنک ہوتے ہیں نا، ان کی قیمت ان کے اندر کے سامان کے حساب سے ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں اتنی بڑی بڑی پیٹیاں ہوتی ہیں جن میں سردیوں کے لحاف اور تکیے اور کمبل وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، ان کو تالا بھی کوئی نہیں لگاتا، اس لیے کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ ذرا قیمتی نہیں ہیں، ان کو تالا کیا لگانا۔ اور ایک چھوٹا سا بکسہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جیولری باکس، اس میں عورتیں اپنے ڈائمنڈ، اپنے رنگ، اپنے زیورات رکھتی ہیں، اس کو بھی تالا، پھر اس کو جس بکسے میں رکھتی ہیں اس کو بھی تالا، پھر وہ بکسہ جس کمرے میں ہوتا ہے اس کمرے کو بھی تالا، پھر وہ کمرہ جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر کو بھی تالا۔ اتنے تالوں میں وہ چھوٹا سا جیولری باکس رکھا جاتا ہے۔ عورت سفر سے گھر واپس آئے نا تو سب سے آ کے وہ دیکھتی ہے میرا جیولری باکس تو محفوظ ہے نا، چوری تو نہیں ہوا۔ کیوں اس کو بار بار دیکھتی ہے؟ اس کی قیمت زیادہ ہے، اس میں مال قیمتی ہے، اس لیے اس کی کیئر زیادہ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح انسان کا جسم ایک بکسے کی مانند ہے، اور انسان کا دل اگر اس میں سنورا ہوا تو اس بکسے کے اندر سامان قیمتی ہوگا، اللہ کے ہاں بندے کی قدر و قیمت ہوگی۔ اور اگر انسان کے دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے تو دنیا کی تو قیمت اللہ کے ہاں رائی کے پر کے برابر، بچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے، تو ایسا بندہ اللہ کے ہاں بے قیمت ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ حجام کے پاس تشریف لے گئے تو حجام نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے پتلا دبلا سا، اور اس کے جسم کے اوپر معمولی سے کپڑے ہیں۔ اتنے میں ایک نواب آ گیا بال کٹوانے کے لیے، تو حجام نے امام شافعی کے بال کاٹنے کی بجائے اس نواب کو پہلے بٹھا لیا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ مجھے 2-4 درہم دے دے گا اور یہ فقیر بندہ تو کچھ بھی نہیں دے سکے گا، تو اس نے اس نواب کو بٹھا لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ بال کٹوائے بغیر وہاں سے واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے خادم سے پوچھا بھئی تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ اس نے کہا حضرت میرے پاس 300 درہم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ 300 درہم حجام کو ویسے ہی دے دو، یہ مال کا طلبگار تھا، میں پہلے آیا تھا، مجھے پہلے اس کو بٹھانا چاہیے تھا، مال کی طلب میں اس نے اس نواب کو پہلے بٹھایا، یہ مال کا طلبگار ہے، 2-3 ریال کی خاطر اس نے ایسا کیا، تو 300 ریال اس کو ویسے ہی دے دے۔ پھر وہاں سے جب چلے تو انہوں نے شعر پڑھے، علیہ ثیاب لا یباع جمیعا، کہ میرے اوپر ایسے کپڑے ہیں اگر ان کپڑوں کو کوئی بندہ بیچے تو یہ سارے کپڑے مل کے ایک فلوس کے بدلے کوئی نہیں خریدے گا، 1 درہم کے بدلے کوئی نہیں خریدے گا، لیکن ان کپڑوں کے اندر ایک جان ہے، وہ اللہ کے ہاں اتنی قیمتی ہے، ساری دنیا کے خزانے مل جائیں اس جان کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔
اور یہی بات حضرت شاہ ولی اللہ احمد دہلوی رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں جمعے کے خطبے میں کہی تھی، او مغل بادشاہو، تمہارے خزانے ہیرے جواہرات سے اور کن کن قیمتی پتھروں سے اور سونے چاندی سے بھرے پڑے ہیں، لیکن ولی اللہ کے سینے میں ایک دل ہے، تم ساری دنیا کے خزانے اکٹھے کر کے لاؤ، تم اس دل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تو اللہ کے ہاں قیمتی بن جاتا ہے، پھر ساری دنیا کے خزانے بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔